کے بعد اور جائیں گے. جی آج ہم بات کریں گے جمعیت علماء اسلام کے رہنما مولانا راشد محمود سمرو صاحب سے. اس حوالے سے پوچھیں گے کہ یہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں اور پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی کچھ ملک میں ایسے صورتحال کی جو فضا گل رہی ہے، اس حوالے سے بھی 2-3 سوالات ہیں جو اس کے سامنے رکھیں گے، جس کے ہم جواب مانگیں گے. راشد صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. راشد صاحب کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ بلدیاتی سیٹ اپ جا رہا ہے اور موجودہ پیپلز پارٹی کی جو پالیسیاں ہیں، ان دونوں کے سوالات کی روشنی میں آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں اور جمعیت علماء اسلام بھرپور انداز میں بلدیاتی انتخابات میں حصہ لے رہی ہے. پچھلی مرتبہ پورے صوبہ سندھ میں 30 اضلاع میں ہم نے 1100 امیدوار میدان میں اتارے تھے اور 480 کے قریب ہم نے چیئرمین، وائس چیئرمین، ڈسٹرکٹ کونسل، جنرل کونسل کے ممبران جیتے تھے. اس مرتبہ صرف 4 ڈویژن سکھر، لاڑکانہ، نواب شاہ اور میرپور خاص میں ہم نے 2400 سے زائد امیدوار میدان میں اتارے ہیں اور ہم پر امید ہیں کہ حیدرآباد اور سکھر ڈویژن کہ جب شیڈول کے بعد نامینیشن فارم جمع ہوں گے تو 5000 سے زائد امیدوار جے یو آئی کے میدان میں ہوں گے. یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے. بات ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ جب تک سیکشن بلدیاتی آئین کے حوالے سے سیکشن 73 اور 74 کے اندر اصلاحات نہیں کی جاتی تب تک بلدیاتی انتخابات نہ کرائے جائیں. سیکشن 73-74 یہ ہے کہ حکومت سندھ وفاق سے تو اختیارات لے رہی ہے لیکن ماتحت اداروں کو اختیارات نہیں دے رہی اور وہ تمام کے تمام اختیارات اپنے پاس لے کر بیٹھی ہوئی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ بھائی آپ 18ویں ترمیم کے تناظر میں جب مرکز سے حقوق لے رہے ہیں تو وہ حقوق آپ بلدیاتی اداروں کو منتقل کریں. دوسری بات کہ سیکشن 73 اور 74A کے تحت اگر بلدیات کی الیکشن کوئی بندہ جیت کے آتا ہے اور وہ حکومت کا مخالف ہے تو وزیر اعلیٰ صاحب جب چاہیں جس وقت چاہیں اس کے اختیارات کو سلب کر لیں. اب لوگ اس کے لیے میدان میں نکلیں گے، ووٹ دیں گے، اس کو کامیاب کریں گے، اس کو اپنا نمائندہ منتخب کریں گے، چیئرمین منتخب کریں گے، لیکن وزیر اعلیٰ صاحب چونکہ یہ کہیں گے کہ یہ میری جماعت کا نہیں ہے، میں اختیارات سلب کر رہا ہوں، تو وہ اختیارات سلب کر لیں گے اور عوام کے ووٹ کی کوئی وقعت نہیں رہے گی. پھر جس کو چاہیں گے اس کے اختیارات بڑھا دیں گے، جس کو چاہیں گے اس کو فنڈز دیں گے، جس کو چاہیں گے اس کو فنڈز نہیں دیں گے. ذاتی پسند اور ناپسند پر اختیارات بڑھائے جائیں گے، اختیارات کم کیے جائیں گے، فنڈز دیے جائیں گے، فنڈز کم کیے جائیں گے. تو یہ وہ صورتحال ہے جس پر پیپلز پارٹی کے علاوہ باقی تمام جماعتیں ہائی کورٹ گئیں. ہائی کورٹ کے اندر انہوں نے درخواست دی اور ہائی کورٹ نے یہ کہہ کر ہماری پٹیشن کو واپس کیا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، عمل درآمد کے لیے بھی سپریم کورٹ سے رجوع کریں. تو ہم سپریم کورٹ کی طرف جا رہے ہیں، جمعیت علماء جا رہی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ آج میری جی ڈی اے کی سیکرٹری جنرل جناب صفدر عباسی صاحب سے بات ہوئی تھی، وہ بھی سپریم کورٹ جا رہے ہیں، شاید ایم کیو ایم بھی جا رہی ہے، پی ٹی آئی بھی جا رہی ہے. تو جب ایک جماعت سندھ کے بلدیات انتخابات پر ایک طرف ہے اور باقی تمام جماعت ایک طرف ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ عدالت عالیہ کو تمام جماعتوں کے موقف کو سننا چاہیے. اچھا، آپ نے یہ کہا تھا کہ جب ایم کیو ایم کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا اس میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ بھائی نکاح پڑھنے والے اور ہیں، ہم تو بیچ والے تھے. اس کا تھوڑا سا یہ پس منظر بیان کیجیے گا. دیکھیں، میں حیران اس بات پر ہوں کہ معاہدہ زرداری صاحب نے کیا ہے لیکن پورے صوبہ سندھ میں کہیں زرداری صاحب پہ تنقید نہیں ہو رہی. معاہدہ بلاول صاحب نے کیا ہے لیکن پورے صوبہ سندھ میں کہیں بلاول صاحب پہ تنقید نہیں ہو رہی. معاہدہ ایم کیو ایم نے کیا ہے، کہیں خالد مقبول پہ تنقید نہیں ہو رہی. تنقید راشد سمرو پہ ہو رہی ہے. راشد سمرو کے نظر سخت ہیں، نہ راشد سمرو میٹنگ میں موجود تھے، نہ راشد سمرو نے معاہدہ کیا ہے. ہاں، میری جماعت صرف اکیلی نہیں، قومی اسمبلی میں بیٹھی ہوئی تمام سیاسی جماعتیں اس معاہدے کی وٹنس ہیں کہ بھائی پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے یہ معاہدہ کیا ہے، ہم گواہی دیتے ہیں. نکاح پڑھانے والا کوئی اور ہے، وہ سب جانتے ہیں کہ کون ہے، اس کے بارے میں کوئی بولے تو صحیح، کوئی نہیں بولتا. دلہا اور دلہن سب کو معلوم ہے کہ کون ہے، کوئی نہیں بول رہا. آپ شادی میں کیوں آئے اور گواہ کیوں بنے اور تنقید؟ میں سمجھتا ہوں کہ پری پلان ایک سازش کے تحت میرے خلاف سندھ کے اندر
یہ ایشو اٹھایا گیا ہے تاکہ عوام نے جو مجھے ریسپانس دیا ہے اس کو کسی طریقے سے کم کیا جائے، لیکن یہ احمقوں کے جنت میں رکھتے ہیں، ایسا کچھ نہیں۔ سندھ کے حوالے سے میرا موقف واضح تھا، واضح ہے، اور میرا موقف یہ ہے کہ کسی مائی کے لال کو سندھ کو توڑنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ رہی بات معاہدے کی، سندھ کے قوم پرست جماعتوں کے تمام قائدین میرے دوست ہیں، سنان خان قریشی صاحب کو لے لیں، ڈاکٹر قادر مکسی صاحب کو لے لیں، ایاز لطیف علیجو صاحب کو لے لیں، نیاز کالانی صاحب کو لے لیں، ریاض چانڈیو صاحب کو لے لیں۔ کیا ان لیڈرشپ نے مجھ سے رابطہ کیا ہے؟ مجھے بتایا ہے، مجھے نشاندہی کروائی ہے کہ بھائی یہ معاہدہ ہوا ہے، اس میں یہ چیز سندھ دشمن ہے؟ ہاں، مجھے نشاندہی کرائیں۔ کیا انہوں نے کوئی دھرنا دیا ہے؟ کیا انہوں نے کوئی مظاہرہ کیا ہے؟ کیا انہوں نے کوئی روڈ بلاک کیا ہے؟ میں آج بھی چیلنج سے کہتا ہوں کہ اس معاہدے میں کوئی نشاندہی کر دے کہ یہ شک سندھ دشمن ہے، یہ شک سندھ کے لیے نقصان دہ ہے، میں آج اس معاہدے کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن اگر اردو بولنے والے ایک معاہدے کے تحت اپنی بندوں کو اختیارات اور حقوق دینے کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں، تو سندھ کے نمائندوں کو بھی چاہیے کہ وہ باہر نکلیں اور اپنے سندھیوں کے لیے ایسے معاہدے کریں جن سے سندھیوں کو حقوق ملنے چاہیے، سندھ کو حقوق ملنے چاہیے، غریبوں، مسکینوں، ہاریوں اور مزدوروں کو حقوق ملنے چاہیے۔ یہ صرف میرے خلاف میڈیا ٹرائل اس لیے ہے کہ مجھ سے اور میری جماعت سے کچھ لوگ خائف ہیں، خوف زدہ ہیں کہ کہیں یہ مولوی صاحب ہمارے پورے جو ہے وہ نظام کو تہس نہس نہ کر دے۔ عوام کی قوت سے اور اللہ کی مدد اور طاقت سے میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ سندھ کا میں اسی طرح حلالی بیٹا ہوں جس طرح ڈاکٹر خالد سمرو تھا، اور انشاءاللہ جب تک میرے رگوں میں خون ہے میں اپنی سندھ کا کیس لڑتا رہوں گا۔ اچھا راشد صاحب، یہ سے لے کر ثنا بچا تک، حامد میر سے لے کر سلیم صافی تک، چیف آف آرمی اسٹاف سے لے کر چیف جسٹس تک، ہر جلسے میں، ہر تقریر میں ہزار نہیں لاکھ بار مولانا فضل الرحمان پر گالیاں انہوں نے کسیں۔ گالیوں کا رواج انہوں نے شروع کیا، بدتمیزی کا رواج انہوں نے شروع کیا۔ ان کا ایک سلوگن ہے، جو پی ٹی آئی میں ہے وہ زمزم کا دھلا ہوا ہے، جو پی ٹی آئی سے باہر ہے وہ غدار ہے۔ وہ ملک کا بھی غدار، وہ آئین کا بھی غدار، وہ عوام کا بھی غدار، وہ امریکہ کا ایجنٹ ہے۔ میں حیران ہوں کہ مدینہ کی ریاست کا نعرہ نہیں چلا، 1 کروڑ نوکریوں اور 50 لاکھ گھروں کا نعرہ نہیں چلا، اور قرضہ نہیں لوں گا کا نعرہ نہیں چلا۔ ملک کا بیڑا غرق کر دیا، سی پیک کو تباہ کر دیا، تہس نہس کر دیا۔ اب امریکہ مرد آباد نعرے پہ نکلا ہے اور قوم کو بے وقوف بنا رہا ہے۔ تو گالی گلوچ کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا تھا، اور یہ جس طرف آپ نشاندہی شاید کر رہے ہیں، یہ 2 سال پہلے جب وہ وزیر اعظم تھا، فرط جذبات میں اگر میں نے کوئی بات کی تھی تو میرے قائد کے خلاف جب اس کی گندی زبان تھی تو ہم نے شاید یہ الفاظ مناسب نہ بھی ہوں، لیکن اس وقت اس کی جواب ہم دینا چاہ رہے تھے، لیکن ہمارے بڑوں نے ہماری گالی سے تربیت نہیں کی۔ گالی سے ہم بات نہیں کرتے، ہم دلیل سے بات کرتے ہیں۔ ہم تو گولیاں کھا کے بھی دلیل کی سیاست کرتے ہیں، بڑے اخلاق کی سیاست کرتے ہیں۔ تو یہ تو ایک سین تھا۔ اگر سارے کارکن شروع ہو گئے پھر کیا کرے گا خان صاحب؟ خان صاحب کو اپنا گند دھونا پڑے گا، اور خان صاحب کو اپنے ان چیزوں پر قوم سے اور تمام لوگوں سے، عاصمہ شیرازی، ثنا بچا، حامد میر، سلیم صافی، چیف آف آرمی اسٹاف، چیف جسٹس مریم نواز، مولانا فضل الرحمان، سب سے معافی مانگنی ہوگی، ورنہ اگر یہ کہانی شروع ہوگی تو بہت دور تک نکل جائے گی۔ راشد صاحب، میرا آخری سوال ہے آپ سے کہ آپ نے فرمایا سیاست کر رہے ہیں اور بڑے عرصے سے سیاست کر رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے بندوق چھین کر آئین کی بات کی ہے، ہم نے پارلیمان کی بات کی ہے، ووٹ کی پرچی کی بات کی ہے۔ یہ پاکستان کا واحد سیاستدان مولانا فضل الرحمان ہے جس نے اپنے کارکنوں کے ہاتھ سے بندوق چھین کر ووٹ کی پرچی دی ہے، ڈیموکریسی کا راستہ دکھایا ہے، جمہوریت کا راستہ دکھایا ہے۔ ہمارے تعلقات ہیں، سعودی عرب کے ساتھ تعلقات ہیں، چائنا کے ساتھ تعلقات ہیں، دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں، برادر اسلامی ملک افغانستان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں، اور ہر ایک سیاسی جماعت کے مختلف جماعتوں کے ساتھ، مختلف حکومتوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں۔ چائنا کی رولنگ پارٹی نے تو ہمیں اپنا دوست جماعت ڈکلیئر کیا ہے، تو اگر بلاول صاحب کے افغانستان کی حکومت کے ساتھ تعلقات نہ بھی ہیں تو ہماری جماعت کے تو تعلقات ہیں، تو ہم اس کو استعمال کریں گے ملک کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے، ملک کے امن امان کے لیے اور برادرانہ تعلقات کے لیے۔ اگر ہم اپنے تعلقات استعمال کرتے ہوئے افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روک جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔
آپ نے سنا کہ راشد صاحب نے جو ملک کی صورتحال کے ساتھ ساتھ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بھی بات کی، تو میرے خیال اطلاع نہیں ہے، لیکن بڑا بہادر ہے، 3 دن سے پشاور جا کے چھپ کے بیٹھا ہوا تھا، اور آج پاکستان کا نہیں، دنیا کے آزادی مارچ کا انوکھا مارچ دیکھا ہے کہ عوام تو ڈنڈے کھا رہے ہیں، عوام تو آنسو گیس کے شیل کھا رہے ہیں، عوام تو پولیس کا سامنا کر رہے ہیں، اور لیڈر صاحب ہیلی کاپٹر پہ پشاور سے سوابی تک لانگ مارچ کی قیادت کر رہے ہیں، تو اپنی بیگم صاحبہ گھر بیٹھی ہوئی ہیں، اپنے بچے لندن بیٹھے ہوئے ہیں، دوسروں کو بچوں کو بلا کر، دوسروں کی خواتین کو بلا کر لانگ مارچ کر رہا ہے۔ ہیلی کاپٹر سے اترے، رکشے پہ چڑھے، اپنی بیوی کو بھی بلا لے، اپنے بچوں کو بھی بلا لے، پھر ہم کہیں گے کہ ہاں واقعی تم عوامی لیڈر ہو۔ عوام کو بے وقوف بنانے کی سیاست کا دور اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ عمران خان کا اب جنازہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جنازے میں 10-15 لاکھ، 20 لاکھ، 30 لاکھ لوگ بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، 1 کروڑ لوگ بھی اکٹھے ہو جائیں تو جنازہ ہے، وہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا راشد صاحب یہ بات یہ کہ نکاح پڑھانے والے نے تو مجھ پہ تنقید نہیں کی نا، تنقید تو باقاعدہ معاہدہ کرنے والوں نے کروائی ہے، تاکہ ان کی طرف تیر نہ جائیں، تیر میری طرف آئیں۔ انہوں نے باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت، سندھ کی حکمران جماعت نے پلاننگ کے تحت اس معاہدے پر مجھے تنقید کا نشانہ بنوایا، تاکہ ان پر کوئی تنقید نہ کرے اور مجھ پہ تنقید کرے۔ اور پھر اگر معاہدہ میں کرتا، اگر معاہدہ میری جماعت کرتی، اگر میرے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب کرتے، تو میں سندھ کے قوم پرستوں کو اعتماد میں لیتا۔ معاہدہ کرنے والا زرداری صاحب ہے، کروانے والے ایم کیو ایم والے اور بڑے لوگ ہیں، تو اعتماد میں بھی وہ لیں۔ ہاں، میں اگر کوئی معاہدہ کروں گا تو میں ضرور اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے ہمدردوں کو اعتماد میں لوں گا۔ نہ میں نے معاہدہ کیا ہے، نہ میں کروانے والا ہوں، نہ میرا معاہدے سے کوئی تعلق ہے، تو میں کیوں اعتماد میں لوں؟ ظاہر معاہدے کے دوران آپ تشریف فرماتے ہوں گے نا؟ نہیں تھا نا اچھا، میں کسی بھی میٹنگ کا حصہ نہیں رہا ہوں۔ صحیح۔ معاہدے کے حوالے سے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے جتنے بھی مذاکرات ہوئے ہیں، میں یا میری جماعت ان کا حصہ نہیں رہی۔ جب معاہدہ ہو گیا، ڈرافٹنگ ہو گئی، آخر میں انہوں نے پارلیمنٹ میں موجود تمام سیاسی قیادتوں کو بٹھایا تھا کہ ہم پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم یہ معاہدہ کر رہے ہیں، آپ گواہ کے طور پر دستخط کر دیں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہاں بھائی ہمارا معاہدہ ہوا ہے۔ اس معاہدے کا نہ ضامن ہم ہیں، نہ مولانا فضل الرحمان ضامن ہے، نہ مسلم لیگ نون ضامن ہے، نہ بلوچستان کی کوئی قوم پرست جماعت ضامن ہے، نہ ویس نورانی ضامن ہے، نہ اختر جان مینگل، کوئی اس کا ضامن نہیں ہے۔ ضامن زرداری صاحب خود ہے۔ یہ صرف ان کے سامنے دستخط اس لیے ان سے کروائے گئے کہ پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی آپ دونوں کے درمیان میں، آپ موجودگی میں آپ لوگوں کے یہ معاہدہ ہوا ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ اگر یہ معاہدہ سندھ دشمن ہے، کوئی چیز مجھے آ کے قائل کریں، میرے ساتھ بیٹھیں، ٹیبل ٹاک کریں، تنقید کا نشانہ نہ بنائیں۔ اور جنہوں نے تنقید کی ہے ان کے ذرا بایو ڈیٹا تو چیک کریں، کسی وڈیرے کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں، ابھی الیکشن ہو رہے ہیں، کہیں چیئرمین کے مقابلے میں کھڑے ہیں، ڈسٹرکٹ کونسل پہ کھڑے ہیں، وائس چیئرمین پہ، جنرل کونسل پہ کھڑے ہیں، تو مجھے بتائیں آج بھی وڈیروں، نوابوں اور خانوں کے مقابلے میں اگر کوئی جماعت کھڑی ہے تو وہ میری جماعت ہے۔ میں ان وڈیروں کا مقابلہ کر رہا ہوں۔ تنقید کرنے والوں کو کہتا ہوں کہ تنقید بعد میں کریں، پہلے عملی طور پر اپنے گاؤں میں الیکشن میں فارم بھرائیں اور وڈیروں کا مقابلہ کریں، پھر مجھ پہ تنقید کریں۔ آپ کو حق بنتا ہے۔ آپ ایک جنرل کونسل کے سیٹ پہ کھڑے نہیں ہو سکتے اور آپ مجھ پہ تنقید کر رہے ہیں۔ اچھا، پیغام ابھی تک نہ پہنچاؤں کیونکہ کل میں نے بھرے پریس کانفرنس میں مبارکباد دی، اب بھی میں دیتا ہوں۔ میرا حریف ضرور ہے، لیکن میری جماعت اس حکومت کا حصہ ہے۔ ہمارے اتحاد کی وجہ سے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، ہمارے اتحاد کی وجہ سے جناب بلاول صاحب وزیر خارجہ ہیں۔ بلاول صاحب سے میری ملاقات نہیں ہو سکی جب سے وہ وزیر خارجہ بنے ہیں۔ میری ملاقات ہوگی تو میں بالمشافہ بھی ان کو وزیر خارجہ بننے پر مبارکباد دوں گا۔ سیاست اصول کی جاتی ہے، ذاتی نفرتوں کی نہیں۔ میں اصول کی سیاست کرتا ہوں، نفرتوں کی نہیں۔ بلاول صاحب کے لیے میں دعا گو ہوں کہ وہ ایز اے وزیر خارجہ اچھا ڈیلیور کریں تاکہ ملک ان مشکلات سے باہر نکل سکے۔ اچھا بلاول صاحب، اگر پوری پریس کلب ہے لاڑکانہ کی، آپ حضرات کے موجودگی میں بھاری پریس کانفرنس میں انہوں نے داڑھی پہ بھی ہاتھ رکھے تھے، کانوں کو بھی ہاتھ لگائے تھے کہ سمرو صاحب اپنی یو سی سے بھی نیچے جائیں گے۔ پھر انہوں نے وہی حرکت کی کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم جیت سکتے نہیں، عوام میں ہماری مقبولیت نہیں۔ انہوں نے میرے گھر کے وارڈ کو، اب یہ شہر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں جہاں اس وقت آپ بیٹھے ہیں، شہر کا حصہ ہے، میرے گھر کے وارڈ کو اٹھا کے اور 18 دیہات میں وہ 8 اور 9 کلومیٹر اور 10 کلومیٹر تک محیط ایک بڑی یو سی بنا دی۔ ایک وارڈ میرا دے دیا، 3 وارڈ 18 گاؤں پہ محیط اس میں ڈال دیے کہ صرف سمرو صاحب کو ہرایا جائے۔
اب لارے یہ پڑے ہوئے ہیں کہ مجھے تو ہرائے سو ہرائیں، ان کے اہم رکن کو ہم نے توڑ کے اپنے یہاں اس پینل میں شامل کر دیا اور وہ پیپلز پارٹی کو خیر بات کر یہاں آیا ہے، اپنے گھر کی اسی میں ان کو لارے پڑے ہوں اور اپنے بھائی کو جتانے کے لیے وہ پریشان ہے، کاغذات مسترد کروا رہا ہے، پیسوں پر بندے خرید رہا ہے، دھونس اور دھاندلیاں اور دھمکیاں دے رہا ہے، جو ان کے بھائی کے مقابلے میں چیئرمین پر ہمارے عبدالغنی کناسر صاحب کھڑے ہیں، کل انکروچمنٹ والوں کو بھیج کر جو ہے اس کے گھر کو منہدم کرانے کی وہ سازش کر رہا ہے۔ تو پھر بھائی آپ بتا دیں کہ آپ کے بھائی کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہوگا تو وہ لاڑکانہ میں نہیں رہ سکتا، آپ کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہوگا تو نہیں رہ سکتا، بلاول صاحب میرے بھائی ہیں، ان کے مقابلے میں اگر کوئی الیکشن لڑے گا تو نہیں کھڑا ہو سکتا، پھر ہم یہاں سے چلے جائیں گے، پھر سندھ آپ کو دے دیں گے۔ یہ اگر آپ کی جاگیر ہے، اگر مقابلہ کرنا آپ کا آپ کے بھائی کا اتنا جرم ہے کہ آپ ان ممبروں کے فارم بھی مسترد کرائیں گے اور ان کے گھروں کو بھی منہدم کرائیں گے، تو پھر ہم چلے جائیں گے، پھر آپ ہیں، آپ جانیں، آپ ولی وارث ہیں اس شہر کے، ایسا ہرگز نہیں ہے، ہم اس شہر کے مالک ہیں، ہم اس شہر کے چوکیدار ہیں، ہم اس شہر کے ولی اور وارث ہیں۔ اس طرح کے ہتھ کنڈوں کو آپ میدان میں اتریں، جرت کریں، یہ چھوڑیں سازشیں، یہ چھوڑیں حکومتی مشینری کو استعمال کرنا، یہ چھوڑیں وارڈوں کو توڑنا، آئیں میدان میں مقابلہ کریں، لاڑکانہ کا عوام فیصلہ دیں گے کہ آپ کے ساتھ ہیں یا ہمارے ساتھ ہیں۔ راشد صاحب آپ مد مقابلہ اور سیاست میں دروازے بند نہیں ہوتے، دروازے کھولے جاتے ہیں۔ تاحال میری جماعت کا یہ فیصلہ ہے کہ لاڑکانہ میں، نواب شاہ میں، لیاری میں ہر جگہ مقابلہ کرنا ہے، جس طرح ہم بلدیات میں کر رہے ہیں، گڑھی خدا بخش بھٹو میں بھی کر رہے ہیں، شہر میں بھی کر رہے ہیں، ہر جگہ پہ کر رہے ہیں۔ آئندہ عام انتخابات میں بھی میری جماعت کا یہی فیصلہ ہے کہ مقابلہ کرنا ہے۔ اچھا راشد صاحب